الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. صدق اللہ العظیم. قابل قدر سامعین محترم، قمری سال کا آخری مہینہ شروع ہو چکا ہے. یہ مہینہ ہمارے لیے کئی اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے. ایک تو چونکہ یہ سال کا آخری مہینہ ہے تو ہمیں خود احتسابی کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ میری زندگی کس رخ پر جا رہی ہے، میں نے یہ سال کیسے گزارا، اس سال میں میری زندگی کے اندر، میرے رویوں کے اندر، میرے معمولات کے اندر کیا مثبت یا منفی تبدیلیاں آئیں. تو سال کا آخری مہینہ ہونے کے اعتبار سے یہ ماہ مبارک انسان کو متوجہ کر رہا ہے اس امر کی طرف. دوسری چیز، اس ماہ مبارک کے معنویت میں اس مہینے کی حیثیت اور اہمیت میں اس امر سے بھی بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے کہ اسی ماہ مبارک کے اندر اسلام کا ایک بہت بڑا رکن، کہ اسلام کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. ان 5 چیزوں میں سے بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. ان میں سے پہلی چیز شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. پہلی چیز یہ ہے کہ انسان یہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. دوسری چیز جس پر اسلام کی بنیاد وہ نماز ہے. تیسری چیز جس پر اسلام کی بنیاد وہ روزہ ہے. اور چوتھی چیز زکوٰۃ ہے. اور 5واں رکن اسلام کا یا 5واں وہ امر جس کے اوپر اسلام کی عمارت کی بنیاد ہے وہ رکن اعظم حج ہے. اس ماہ مبارک کے اندر یہ عظیم فریضہ بھی سر انجام دیا جاتا ہے. اسی رکن کی وجہ سے اس ماہ مبارک کا نام بھی ذوالحج ہے. سامعین محترم، ہر رکن کی اپنی شرائط ہیں، کس پر کون سا رکن فرض ہے. نماز کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، روزے کے لیے، اسی طریقے سے حج کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں کہ انسان اتنی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنے کے بعد ان ایام کے لیے اللہ کے گھر جائے، وہاں جا کر سہولت کے ساتھ رہ سکے، راستے کا زاد راہ اس کی استطاعت میں ہو،
ان ایام کے لیے اس کے گھر والوں کے اخراجات بھی اس کی استطاعت میں ہوں تو اس پر حج فرض ہوتا ہے۔ تو گویا یہ رکن جو ہے یہ امت کے خاص لوگوں کی طرف متوجہ ہے، جس کے پاس اس قدر استطاعت نہیں ہے اس کے اوپر یہ عبادت، یہ رکن فرض نہیں ہے۔ لیکن ایک اور عبادت جو اس ماہ مبارک میں سر انجام دی جاتی ہے وہ ایک امت کے ایک بہت بڑے طبقے کی طرف متوجہ ہے، واجب کا درجہ رکھتی ہے، وہ عبادت قربانی کی عبادت ہے۔ قربانی کی جو سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اس سنت کو زندہ کرنا اس امت کے اکثر طبقے کے اوپر واجب ہے۔ یعنی جو شخص اپنی ضروریات سے زائد اتنی اس کے پاس استطاعت ہو کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنے اور اپنے گھر والوں کی ضروریات کے بعد اللہ کے راستے میں قربانی کر سکے، اور اس کے لیے نصاب فقہائے امت نے یہ لکھا ہے کہ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہی نصاب جب اس کے پاس ہو، یعنی 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا اس کے بقدر کوئی بھی اور مال اس کے پاس موجود ہو، صرف فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا شرط ہے، قربانی کے لیے سال گزرنا شرط نہیں، بس صرف یہ ہے کہ 10 ذی الحج کو اس کے پاس اتنی مالیت اگر موجود ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ قربانی کا عمل ہے کیا؟ ہمارے ہاں ایک معمول کی شکل اختیار کر چکا ہے، یہ عمل ایک عادت کی صورت اختیار کر چکا ہے کہ جیسے ہی یہ ایام قریب آتے ہیں تو ہر بندہ جانور خریدنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور جانور خرید کر ذبح کرتے ہیں، اور گوشت کچھ تقسیم کیا، کچھ گھر میں رکھ لیا۔ لیکن اس کے پس منظر کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ اتنی بڑی تعداد میں جانور کیوں ذبح کرائے جا رہے ہیں امت اسلامیہ سے، اس سے مقصد کیا ہے؟ سامعین محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس امت کے محسن ہیں کہ جو سوالات بعد میں امت کے اذہان میں آنے تھے وہ سوالات ان ذوات قدسیہ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیش کیے اور ان کے جواب حاصل کر کے امت کو عطا کر دی۔ انہی میں سے ایک سوال یہ تھا کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ما ہذہ الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے، یہ عمل کیا ہے؟ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ آپ کے دادا ابراہیم کی سنت ہے۔ اب جو بھی قربانی کر رہا ہے اس کو یہ پیغام اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ میں کوئی عادت کا عمل نہیں کر رہا، میں کوئی معمول کی کارروائی نہیں کر رہا، بلکہ میں ایک جلیل القدر پیغمبر کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں۔ وہ پیغمبر جن کی ساری زندگی امتحانات سے اور آزمائشوں سے اور ابتلاء سے عبارت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتے ہیں، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمائشوں میں مبتلا کیا کئی بار، پس انہوں نے ان کو پورا کر دکھایا۔ اور رب العزت نے بھی کیا انعام عطا فرمایا، قال انی جاعلک للناس اماما، آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو انسانیت کا امام بنا رہا ہوں۔ آپ کے امتحانات کے اوپر مستقل گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن
اس مختصر سے دورانیے کے اندر جو بات ہم نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کا جو عمل ہے یہ آپ کے کس امتحان کی کامیابی پر آپ کو عطا کیا گیا اور اس امت کے اوپر واجب کیا کہ آپ کی زندگی نوجوانی، جوانی، ادھیڑ عمر ساری گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، اس وقت رب العزت نے اس وقت تک آپ کو اولاد کی نعمت نہیں دی تھی، یہ بھی امتحان تھا، اور اس آخری عمر میں اولاد کی نعمت عطا فرما دی، یہ انعام تھا۔ اس کے بعد دوسرا امتحان یہ تھا کہ اس بیٹے کو جنگل بیابان میں چھوڑ دو۔ پھر تیسرا امتحان یہ تھا کہ جب وہ اس عمر کو پہنچ گئے کہ آپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، قرآن کی تعبیر تو ذرا ملاحظہ فرمائیے، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ جب وہ ساتھ چلنے کے قابل ہو گئے تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بیٹے مجھے یہ دکھایا گیا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور انبیاء کا خواب جو ہوتا ہے وہ وحی کی حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھیے، غور کیجئے، یہ باپ بیٹے کی گفتگو ہے، باپ بھی وہ جس کو اولاد کی نعمت آخری عمر میں عطا ہوئی، اور بیٹا بھی وہ جو اس وقت ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا۔ اس وقت اسی باپ سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اپنے اس بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ اس مطالبے کے بعد باپ اور بیٹا اس انداز سے فرما برداری اور اطاعت سے لبریز گفتگو فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کے جتنے بھی امتحانات ہیں ان کا قرآن کریم میں ذکر فرمایا، لیکن اس امتحان کے بعد آپ نے رب العزت فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑا اور واضح امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کا۔ آج اصحاب اولاد تشریف فرما ہیں، دل پہ ہاتھ رکھیے اور سوچئے بیٹے کو بیٹی کو کانٹا چبھ جائے، ہلکا سا بخار ہو جائے، والدین کی حالت کیا ہوتی ہے؟ والدین کی شفقت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ان کی کسی غلطی کے اوپر اگر تنبیہ کر گزریں تو بعد میں خود ہی پچھتا رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو کوس رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس وقت جو تنبیہ کی تھی وہ بھی اس کی اصلاح کے لیے کی تھی، لیکن بعد میں اپنے تنبیہ کرنے پر بھی پچھتا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جگرا، یہ ہمت، یہ فرما برداری کا جذبہ ذہن میں رکھیے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے، اور وہ باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے جس کو شادی کے فوراً بعد نہیں، ابتدائی عمر میں نہیں، جوانی میں نہیں، آخری عمر میں جا کر اولاد کی نعمت نصیب ہو رہی ہے۔ آج ہر بندہ اس فکر میں ہوتا ہے اپنی اولاد کے حوالے سے، یہ میری بڑھاپے کا سہارا بنے گی یہ اولاد، اور وہ تو اولاد ملی ہی اس وقت تھی جب بڑھاپا عروج پہ تھا۔ اللہ اکبر، اللہ نے انعام کیا دیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ جب امتحان میں کامیابی ہو گئی، قرآن نے کہہ دیا کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا، اس وقت اللہ رب العزت نے ایک مینڈھا بھیج کر اس کی قربانی دلوا دی اور اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، کیونکہ رب العزت کا مقصود اسماعیل علیہ السلام کی گردن کٹوانا نہیں تھا، جذبہ اطاعت امت کو اور انسانیت کو دکھانا مقصود تھا۔
اور بعد میں ذرا دیکھیے تو ابراہیم علیہ السلام کی کتنی ادائیں تھیں اور رب العزت کو کس قدر پسند آئیں کہ ان میں سے اکثر ادائیں آج اس امت پر حج کا اور عمرے کا حصہ بنا دی گئی۔ آپ پر اور آپ کے خانوادے پر رب العزت کا یہ اکرام ہے، یہ تشریف اور تکریم ہے کہ اگر آپ نے شیطان کو پتھر مارے تو وہ حج کا حصہ بنا دیا گیا۔ آپ کی اہلیہ نے اگر صفا اور مروہ کے اوپر سعی کی ہے تو وہ اس کا حصہ بنا دیا گیا۔ اگر آپ نے آپ نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر بنائے کعبہ کی تعمیر کی، اس پتھر کے اوپر نشانات کو بھی رب العزت نے محفوظ فرما دیا اور اس امت کو فرمایا کہ تم نے اس مقام کے اوپر آ کے 2 نفل ادا کرنے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی ادائیں کس قدر اس امت کے اندر عبادات کا حصہ بنی ہیں۔ آج نماز میں بھی ہم درود پڑھتے ہیں تو اپنے پیارے نبی کے بعد نام لیتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سامعین محترم، مقصود یہ نہیں تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی گردن کٹ جائے، مقصود یہ تھا کہ بعد میں آنے والی انسانیت کو یہ بتایا جائے کہ اطاعت کا معیار کیا ہوتا ہے، قربانی کہتے کس کو ہیں۔ آج جب ہم قربانی کرنے لگیں گے تو اپنے تصور میں کم از کم یہ واقعہ ضرور لائیے کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ آپ کے بابا ابراہیم کی سنت ہے، اور ابراہیم نے سنت کس طرح ادا کی علیہ السلام، وہ سامنے رکھیے ذرا۔ کتنا کرم کیا رب العزت نے کہ بیٹوں کی قربانی نہیں مانگی، جو متبادل عطا کیا گیا تھا اس کی مشابہ چیز کی قربانی مانگی ہے۔ اور رب العزت نے فرمایا کہ مجھے نہ تمہارا گوشت چاہیے، نہ خون چاہیے، نہ تمہارا پیسہ چاہیے، بلکہ مجھے کیا مطلوب ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو تمہارے جانوروں کا گوشت اور ان کا خون نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے اندر سے تقوی پہنچتا ہے۔ کس قدر تمہارے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی ہے تمہارے اندر، یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ میں قربانی کیوں کر رہا ہوں، یہ سوال کیجئے اپنے آپ سے، بار بار سوچئے میں کیوں کر رہا ہوں۔ کیا یہ ایک عادت کا عمل بن گیا ہے؟ ایام قریب آئیں گے، بھائی ایک دوسرے سے پوچھا جا رہا ہے قربانی لے لی، جانور لے لیا، منڈی گئے نہیں گئے، کیا حالات ہیں، بس یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اور عجیب بات، جو نہیں کر سکتے، جو قربانی نہیں کر سکتے اور وہ پریشان ہوتے ہیں، تو وہ بھی کس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ کاش ہم بھی جانور لیتے، ہمارے بچے بھی اس کے ساتھ کھیلتے، ہمارے بچوں کی بھی ضد پوری ہوتی۔ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ جو نہ کر سکے اس کو پریشان اس بات پہ ہونا چاہیے کہ کاش میں بھی اس قابل ہوتا، مجھے استطاعت ہوتی، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ جانور قربان کرتا۔ پریشانی ہے، اس کا سبب کیا بن گیا ہے؟ بچوں کی خوشی۔ اور جو کر رہے ہیں ان کے خیالات بھی اور ان کی گفتگو بھی سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ ہم نے جی 2 جانور کرنے ہیں، ایک چھوٹا ایک بڑا، چھوٹا اپنے لیے، بڑا تقسیم کے لیے۔ قرآن کی اس آیت کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں رہی کہ گوشت تو مقصود ہی نہیں تھا، یہ تو ضمنی بات تھی، یہ ضمنی بات تھی کہ اس کے ذریعے سے سماج کے اس طبقے کی مدد ہوگی
جو کمزور ہے، نادار ہے، یہ ضمنی بات تھی۔ اصل مطلوب تو تقوی تھا، جذبہ اطاعت کی کو یقینی بنانا تھا اور اس کو دیکھنا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے ہم اس معاملے میں بھی اس درجے کی غلطیوں اور کوتاہیوں کا شکار ہو گئے ہیں کہ ہم یہ عمل بھی کر رہے ہیں اور اس عمل کے اوپر جو اللہ کی طرف سے وعدے اور ہمارے لیے ہیں اور انعامات ہیں ان کا حقدار بھی ہم نہیں بن رہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ سب نے سن رکھے ہوں گے کہ جو جانور ذبح ہوتا ہے اس کے ہر بکل شعرۃ حسن، ہر بال کی بقدر نیکی ہے۔ اس کے خون کا قطرہ گرتا ہے تو ذبح کرنے والے کی جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بڑے فضائل ہیں، لیکن ہم نے ان فضائل کو سامنے رکھ کے قربانی کر رہے ہیں یا کچھ اور وجوہات ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور اس حوالے سے اگر ہماری صحیح رہنمائی ہو سکتی ہے تو وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ہم اپنے دماغ اور دل کے اندر اس تصور کو بار بار لے کر آئیں کہ یہ قربانی کس کی یاد تازہ کر رہی ہے، حضور نے کیا فرمایا تھا اور کس پس منظر میں آپ نے یہ عمل فرمایا تھا۔ سنت ابیکم ابراہیم، آپ نے یہ جملہ کب فرمایا تھا اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو عمل کیا تھا وہ کیسے کیا تھا۔ ہمارے لیے تو بہت بڑی رعایت ہے اور بڑی رخصت ہے، اس کے مقابلے میں جو اصل مطلوب تھا اس کے مقابلے میں ہمارے لیے تو بہت ہی رعایتی پیکیج ہے۔ لیکن ہم نے اس رعایتی پیکیج کو بھی بڑا ہی ہلکا سمجھ لیا ہے اور اس کی جو معنویت ہے اور اس کی جو حیثیت ہے اور اہمیت ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس لیے اس تذکرے کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی وقت قریب ہے، قربانی کا عمل شروع ہونے سے کچھ دن باقی ہیں۔ کچھ لوگوں نے خرید لیے جانور، کچھوں نے نہیں خریدے۔ جو خرید لیے تو بھی، نہیں خریدے تو بھی، اپنی نیتوں کے اوپر غور کر رہے ہیں کہ ہم یہ عمل کیوں کر رہے ہیں۔ کسی کے ساتھ مسابقت اور مقابلے میں کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ ضد بازی کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا کہ فلاں محلے دار، فلاں صاحب اتنے کا جانور لے کے آئے ہیں، ہم اس سے زیادہ مہنگا لے کر آئیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اچھے سے اچھا مال دینے کی ضرورت ہے اور اس پہ اجر ہے، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، کسی کے ساتھ مقابلے کے لیے نہ ہو۔ اور پھر اس قدر ہماری نیتوں کے اندر خرابی اور کوتاہی آ گئی ہے کہ ہم بظاہر یہ عمل نیکی کا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس عمل کرتے ہوئے بھی ہم کسی نہ کسی کو کچھ پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنے ہی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یار جانور کی تصویریں بناؤ، ذبح کے وقت اس کی ویڈیو بناؤ، بعد میں سٹیٹس لگائیں گے، فلاں کو دکھائیں گے، فلاں کو بھیجنی ہے۔ ارے بھائی، یہ قربانی فلاں کے لیے کر رہے ہو یا اس اللہ کے لیے کر رہے ہو؟ سامعین محترم، ایک بہت بڑا مقصد اس قربانی کا یہ بھی ہے، رب العزت نے فرمایا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ تاکہ اللہ کی کبریائی تمہارے دلوں میں آئے۔ ایک تو اس کا مقصد تقوی کا حصول ہے، دوسرا اس قربانی کا مقصد اللہ کی کبریائی انسان کے دل میں آئے۔ اور ان ایام میں خاص طور پر تکبیرات کا جو معمول ہے
اور آپ علیہ السلام کی احادیث میں جس کی ترغیب دی گئی ہے کہ ان ایام کے اندر، ان 10 ایام کے اندر تکبیر کا، تحلیل کا اور تحمید کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور پھر 9 ذی الحج سے تو مستقل ہر نماز کے ساتھ۔ مقصود کیا ہے کہ انسان بار بار یہ بولے گا، اور اس کی زبان سے جب اللہ کی کبریائی کے بول بولے جائیں گے تو پھر اپنے کسی عمل کی وجہ سے، اپنے مال اور دولت کی وجہ سے، اپنے جاہ و جلال کی وجہ سے، اپنے منصب اور وقار کی وجہ سے پھر اپنے اندر جو کبر ہے وہ دور ہوگا، کہ جب وہ اللہ کی کبریائی کا بول بولے گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جب یہ تکبیرات کا اہتمام کرے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ اصل اکبر ذات، اصل کبریائی کے لائق ذات اکیلی اللہ کی۔ میری عزت، میرا جاہ و جلال، میرا مرتبہ، میری عزت، میرا مقام یہ عارضی ہے، وقتی ہے۔ اس کو زوال ہے، آج ہے تو کل نہیں، کل ہے تو پرسوں نہیں، لیکن ایک ذات جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، وہ ذات اللہ کی ذات ہے، اسی کو کبریائی اور اسی کو بڑائی جچتی ہے۔ اس لیے انسان اپنے کسی عمل کی وجہ سے، اپنے کسی منصب کی وجہ سے، اپنے جاہ و جلال کی وجہ سے، اپنے مرتبہ و وقار کی وجہ سے کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، بلکہ اس کو سکھلایا یہ گیا کہ ان ایام کے اندر اپنی زبان سے اور اپنے دل سے اس بات کا اعتراف بار بار کرو کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کوئی اور الہ نہیں، اکیلا وہ ہے اور وہ اکبر ہے، وہ بڑا ہے، حقیقی بڑائی اسی کے لیے خاص ہے۔ یہ دنیا کی بڑائیاں، دنیا کی عظمتیں، دنیا کی رفتیں، دنیا کا مقام، دنیا کا مرتبہ، یہ جاہ و جلال، یہ مرتبے، یہ مراتب، یہ عزتیں، یہ سب عارضی، یہ فانی، یہ زائل ہونے والی، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر ابدی اور ہمیشہ والی کبریائی اور عظمت اور بڑائی ہے تو اکیلے اللہ کی ہے۔ سامعین محترم، اس قربانی کے عمل کے ذریعے سے ہمیں ایک پھر موقع دیا گیا کہ ہم اپنی نیتوں پر غور کریں۔ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ سوچنے کی ضرورت ہے، بار بار اپنے آپ کو اس طرح متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایام جو باقی ہیں ان کے اندر قربانی سے پہلے تک اس بات کا خاص طور پر اہتمام کیجئے، غور کیجئے کہ میں یہ عمل کیوں کر رہا ہوں، اور پھر اگر اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی جواب آ رہا ہے تو اس نیت کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے اس آنے والے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اپنی نیتوں کو خالص رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، خالصتاً رب العزت کی رضا کو سامنے رکھ کر ہر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فیا ایہا المسلمون، الأضحیة شعیرة من شعائر الدین سنها خاتم المرسلین تقربا إلى الله رب العالمين وامتنانا لما أسبغ به على عباده المؤمنين واقتداء بخليل الله إبراهيم، قال سبحانه وتعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وقال جل وعلا والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير۔ ومشروعية الأضحية ثابتة بالكتاب الكريم
والسنة الشريفة وإجماع أهل العلم، وهي من أعظم القربات التي يتقرب بها العباد إلى ربهم. شرعها سبحانه لحكم جليلة ومقاصد عديدة، وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر ربه وتشريعا للأمة من بعده. قال سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. وقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين. من المقاصد التي شرعت لها الأضحية أن الله جعل لأهل الأمصار ما يشاركون به أهل الموسم، فأهل الموسم لهم الحج والهدي، وأهل الأمصار لهم الأضحية، فجعل لهم نصيب من مال أهل المناسك، ولذلك نهاهم عن الأخذ من الشعر والظفر في أيام العشر من أجل أن يشاركوا المحرمين بالتعبد لله تعالى بترك الأخذ من هذه الأشياء والتقرب إليه بذبح الأضاحي. يا معشر المسلمين، من أهم المقاصد الأضحية كذلك توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له وحده، وذلك بذكره وتكبيره عند الذبح. قال تبارك وتعالى عن الأضاحي: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، وقال: فاذكروا اسم الله عليها صواف. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند ذبح الأضحية التسمية والتكبير امتثالا لأمر الله تعالى، فإن الذبح عبادة من أعظم العبادات التي أمر الله بإخلاصها له سبحانه، وذكر اسمه عليها دون ما سواه. قال تبارك وتعالى آمرا نبيه بذلك: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنسك هو الذبح، ولذلك كان الذبح لغير الله تعالى مخرجا صاحبه من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، لأنها عبادة لا تصرف إلا لله وحده لا شريك له، فمن صرفها لغيره فقد أشرك، وحرم الله على عباده ما ذبح لغيره. فقال تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله. ومن مقاصد الأضحية أيضا شكر الله على نعمه وإحسانه إلى خلقه. قال تبارك وتعالى: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. وفي تضحية العبد بشيء مما أفاء الله به عليه شكر لصاحب النعمة، وحقيقة الشكر إنما هي الطاعة بامتثال الأمر، كما قال جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ومن المقاصد العظيمة بيان أن العبرة في الحقيقة إنما هي بالقلوب والأعمال لا بالصور والأشكال. ولذلك قال تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وفي الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام وبعدد من قعد وقام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين
अबी बकर व उमर व उस्मान व अली रज़ी अल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल-मुअमिनीन वल-मुअमिनात वल-मुस्लिमीन वल-मुस्लिमात अल-अहयाइ मिनहुम वल-अमवात इन्नका समीउन क़रीबुन मुजीबुद-दाअवात। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल-मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल-मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख़्ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मअहुम। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़कुरकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व अक़िमिस्सलाह।